اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آفات والیات سے محفوظ رکھے۔ معززین، وظائف پر بھی بندش لگتی ہیں، عملیات پر بھی بندش لگتی ہے، تعویذات پر بھی بندش لگتی ہے، اور یہ بندش کیسے لگ جاتی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے اس میں اثر ضرور ہوگا۔ معززین، کبھی کبھار انسان ایک وقت میں 2-3 وظائف جلالی اور جمالی بنا دیکھے انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ وظائف 2-3 دن پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے اور کچھ کو کنٹینیو رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے پھر دوبارہ وہ شروع کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھار اپنے وظائف پر، عملیات پر بندش لگ جاتی ہیں، پھر اس میں اثر نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک میں اپنے کمنٹس دیکھتا ہوں ان میں یہی سوال نمایاں ہوتا ہے کہ میں نے اتنے وظیفے پڑھے، میں نے اتنی بار سورہ بقرہ پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن اثر کچھ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ معززین، بندش کبھی کبھار جنات کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ اب جنات کی وجہ سے کیسے لگتی ہے؟ کبھی کبھار ہمارے گھروں میں ایسے جنات ہوتے ہیں جو ہمارے وظائف، بے دریغ وظائف، بے ترتیب وظائف پڑھنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان دے ہمارے وظیفے باندھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو، اپنی سیفٹی کے لیے۔ اب آپ اول تو جب وظائف آپ پڑھتے ہیں کسی ایسے چینل سے، کسی ایسی کتاب سے، کسی ایسے استاد سے سیکھ لیں کہ میں نے وظیفہ کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ کو ہر وظیفے میں کامیابی ہوگی۔ اب بعض اوقات جنات آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، آپ پر کسی نے مسلط کیے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے سمجھے کہ شیاطین ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے سے آتے ہیں، وہ آپ کے وظائف باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ کے وظائف باندھ دیتے ہیں۔ اب آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ اس کی کاٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے بھی انسان پر وظائف عملیات کی بندش لگ جاتی ہے، اور یہ تقریباً ایسے سمجھے کہ 75% عاملین جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اسی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے وظیفے میں اثر نہیں ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں خاطر خواہ جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جادو کی وجہ سے بھی بندش لگ جاتی ہے وظائف پہ، اور آپ ایک چیز کے لیے ایک دن متعین کر لیتے ہیں کہ میں اس دن فلاں وظیفہ پڑھوں گا، اب اس دن وقت جگہ آپ متعین کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ پابندی نہیں کرتے، کبھی کسی دن، کبھی کسی وقت، کبھی کس جگہ پہ، کبھی کس جگہ پہ، تو اس سے بھی بندش لگ جاتی ہے، جہاں تک میرا ناقص علم ہے۔ اب معززین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے وظائف پر جو بندش لگتے ہیں اس سے بچنا ہے۔ اس کی یہی تدابیر ہیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں پہلے اسے دیکھیں کہ میں نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس کو میں نے کس دن پڑھنا ہے، یہ میرے لیے کب بہتر ہوگا، میں نے کتنے دن پڑھنا ہے، اور کتنے دن میرے پاس سہولت کے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کتنے دن میرے پاس سہولت کے ہیں کہ میں سہولت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سک رہا ہوں۔ جب آپ یہ سارا ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی، آپ کنفرم کر لیں کہ میرے پاس اتنے دن ہیں، پھر آپ ایک وظیفہ ایک جگہ پہ شروع کریں تو اس میں اثر ہوگا، اس کو پھر چھوڑیں نہ، اختتام اس کو ضرور کریں، ٹھیک ہے جی؟ دوسری بات، اگر آپ وظائف کی بندش سے بچنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک تسبیح یا تقریباً 40 سے 41 بار درود پاک اور ایک تسبیح استغفار پڑھا کریں۔ اس میں آپ کے وظیفے میں جان بھی آ جاتی ہے، روحانیت بھی آ جاتی ہے، روحانیت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی رجت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے آپ پر بندش نہیں لگ رہی۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہ اپنا حصار کرتے ہیں، نہ اپنے گھر کا حصار کرتے ہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں جنات کا مقابلہ کرنے، جادوگروں کا مقابلہ کرنے، جو دل میں آیا بس کر لیا، بے دریغ وظائف پڑھے، بے دریغ تعویذات کی۔ آپ ایسا کبھی نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ معززین، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ میرا یہ سمجھانا میرا کام تھا، میرا فرض تھا، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ اس پر عمل کریں، آپ وظیفوں کے رجت سے، وظیفوں کی بندش سے، عملیات کی بندش سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات، آپ کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ پر بندش بہت زیادہ پرانی ہے تو یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے،
اگر بندش بالکل نہیں ہے، تقریباً ایسے سمجھے کہ 7 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، تو آپ ایک دن بھی ایک وقت کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایک دن بھی ایک وقت بھی کافی ہوگا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میری بندش ہے تقریباً 7 سال ہونے کو ہے، 3 سال ہونے کو ہے، 2 سال ہونے کو ہے، تو یہ پرانی ہے، پھر اس کے لیے آپ نے لگاتار 3 دن عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لگاتار 3 دن عمل کرنا ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کے قریبی کوئی مسجدیں ہیں تو آپ بالکل ہر شہر میں، ابھی تو ہر قصبے میں، ہر محلے کی ایک علیحدہ مسجد ہوتی ہیں، تو 7 مسجدوں کا پانی لے لے۔ اگر کوئی میری بہن کرنا چاہتی ہیں یا کوئی یہ ویڈیو باہر ممالک میں دیکھ رہا ہے اور وہاں پر مسجد سے پانی لینا مشکل ہے، تو آپ باہر سے منرل واٹر لے کے آئیں، گھر کا پانی استعمال اس کے لیے نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کے پاس اچھی خوشبو والی اگربتیاں ہیں تو وہ استعمال کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے پسند کا عطر استعمال کر لیں، پرفیوم استعمال کریں، وہ بھی اپنے پاس رکھ کے پہل آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آخری 4 قل یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر دینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میں نے اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا، یا اللہ میری کامل حفاظت ہر قسم جن و انس کی شرور سے فرما۔ اب آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پانی پر بھی دم کرنا ہے، جو آپ مسجد سے 7 مسجد سے لائے تھے یا ایک مسجد سے لائے تھے، یا منرل واٹر ہے آپ کے پاس، آپ نے اس پر بھی دم کرنا ہے، جو اچھی خوشبو والی اگربتی ہے یا عطر ہے اس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے پرفیوم دم کیا ہے تو وہ دن میں آپ 3 وقت لگائیں گے، صبح، دوپہر اور رات کو۔ اگر آپ نے اگربتیاں دم کی ہیں تو آپ روزانہ 11 اگربتیاں دم کر لیں، روزانہ 1 اگربتی مغرب کے بعد تہجد سے پہلے آپ نے اپنے کمرے میں اس کو سلگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جس کمرے میں آپ سوتے ہیں اسی میں آپ نے اس کو سلگانا ہے، یہ آپ نے ترتیب چلانی ہے۔ اگر بندش میں نے پہلے بتا دیا 2 سال پرانی ہے تو 3 دن عمل کر لیں، 3 سال، 7 سال، 8 سال پرانی ہے تو 3 دن عمل کر لیں، اگر 7-8 مہینے ہوئے ہیں اس کے تو آپ بس یہی ایک عمل بس کافی ہے۔ وہ جو پانی آپ نے دم کیا تھا آپ روزمرہ اس کو استعمال کریں گے، پیئیں گے، ٹھیک ہے جی، 11 دن تک اس پانی کو ختم نہ کرنے دیں۔ آپ ایک بار مسجد سے پانی لائے، اگر آپ 11 دن استعمال کرتے آپ کا پانی کم ہو گیا تو آپ گھر کا پانی بھی پھر ڈال سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے جو ہے نا دم یہی پانی کرنا ہے، جو آپ باہر سے لائیں گھر والا پانی اس میں نہیں ملائیں گے۔ جب آپ دم کر لیں اس کے بعد پانی کم ہو تو آپ گھر کا پانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، اور کسی مسجد کا، ندی کا، نہر کا پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل رہا، اس عمل کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بندش سے تو آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن پھر ہر وظیفے سے اول آخر آپ 21 بار کوئی بھی استغفر اللہ، کتنا آسان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا آسان ہے، یہ پڑھا کرے، پھر انشاءاللہ آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زبردست عمل لیں تو درود تنجینہ جو ہے اول آخر 7 بار درود تنجینہ پڑھ لیں۔ آپ کو اگر نہیں پتا کہ درود تنجینہ کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی۔ اس سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بھی سخت عمل آپ کو دے دیں، تو ہر عمل اگر آپ چاہتے ہیں میں ہر وظیفے میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر وظیفے میں کامیابی دے، ہر تعویذ میں کامیابی دے، ہر عمل میں کامیابی دے، ہر جگہ پہ کامیابی دے، تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھا کریں، جو تمام درودوں کا سرتاج ہے، جو تمام درودوں کا بادشاہ ہے۔ یہ آپ ضرور، اور پڑھیں گے کہ آپ کیسے؟ ایسے پڑھیں گے کہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر کے کہ میں گنبد خضراء میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور دست بدستہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے 21 بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ یہ کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ کبھی کوئی آپ کا وظیفہ ناکام ہوگا، نہ کسی تعویذ میں آپ ناکام ہوں گے، نہ کسی علاج میں آپ ناکام ہوں گے، نہ ہی کوئی دشمن آپ پہ حاوی ہو سکے گا، نہ ہی آپ کی جنات آپ کا عمل خراب کر سکیں گے، نہ ہی جادوگر جنات آپ کو کچھ کہہ سکیں گے۔ آپ محفوظ رہ جائیں گے، ہر طرح کے غم و مصیبت سے آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ تو یہ عمل کیجئے گا، اس عمل کے بڑے فوائد ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔
انشاءاللہ سورہ قریش کی مزید دو تین اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ خود بھی اپنی بندش کا بھی توڑ کر سکتے ہیں، دوسرے کے بندشوں کا بھی توڑ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب و کتاب بخش دے، اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ عطا فرمائے۔